الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله ويكلح ويصيح أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دادا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے دوسرے نبیوں کی طرح نبی، پیغمبر، رسول بنا کے، بلکہ نبی آخر الزماں بنا کے اس کائنات کے اندر مبعوث کیے گئے۔ دعا ہے اللہ کا مراکمین سے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، زبان کے نکلے ہوئے وہ الفاظ، زبان کی نکلی ہوئی وہ باتیں، وہ جملے، وہ کلمات کہ جن کلمات کو رب العالمین بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کلمات کے ادا ہو جانے کے بعد انسان اگر توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو رب العالمین ان جملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان باتوں اور کلمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ زبان کی آفتیں، زبان کی مصیبتیں اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اسی حوالے سے ہماری گزارشات پچھلے جمعے کے اختتام پر بھی چل رہی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ سبق کو سیکھنے کی اور مزید اپنی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں ہر ان جملوں سے، ہر ان لفظوں سے، ہر ایسی بات سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم اللہ احکم الحاکمین کی ناراضگی کا سبب مول لیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے آنکھوں کی، بلکہ اپنے پورے جسم کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان کر رہے ہیں وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ زبان کی آفات میں سے، زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک عمل غیبت کرنا بھی ہے، اور غیبت کے حوالے سے رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کے حوالے سے ہم نے پچھلے جمعے کے آخر میں اس کی ڈیفینیشن سماعت کر لی تھی کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند جانتے ہو گے۔ تو جب دنیا میں اس چیز کو ناپسند جانتے ہو، تو کل قیامت کا دن ہوگا جو انسان دنیا میں رہ کے اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیر موجودگی میں ان باتوں کا تذکرہ کرے کہ جن کو وہ اپنی موجودگی میں ناپسند جانتا ہو، اپنی موجودگی میں وہ ان باتوں کو اچھا نہ جانتا ہو جو اس کی ذات کے اعتبار سے کی جا رہی ہوں، اس کی غیر موجودگی میں ان باتوں کا کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تشبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں مزید ایکسپلین ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جس بندے نے اپنے بھائی کا گوشت دنیا میں کھایا، مراد کیا ہے؟ جس نے کسی بھائی کی غیبت کی، جس نے کسی کی چغلیاں کی، قرب لہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اسی بھائی کا مردہ گوشت کر کے یا اسی بھائی کا گوشت اس کے سامنے کیا جائے گا، فیقال لہ، اور کہا جائے گا اس کے لیے کلہ میتا، اس کو کھاؤ، یہ مردہ ہے، یہ مردار ہے، اس کو کھاؤ۔ یہ اسی بندے کا گوشت مردار بنا کے، اسی بندے کا گوشت بسیدہ بنا کے جس کی دنیا میں یہ چغلیاں اور غیبتیں کرتا رہا ہے،
حضرات یہ دنیا کی عدالتیں، دنیا کی یاریاں، دنیا کی دوستیاں نبھاتے ہوئے ہم اتنا آگے گزر گیا کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں رہا کہ ہم نے مر کے رب کے سامنے جانا ہے. وہاں پہ یہ ساری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو رب کے قرآن نے بیان کی، وہ جھوٹی نہیں ہے، وہ ہو کے رہنی ہے. وہ ساری باتیں ممکن ہیں، ہو کے رہنی ہیں. کوئی بات جھوٹی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بات ہمیں جھوٹی لگ رہی ہے تو مطلب میرے اور آپ کے ایمان میں شک ہے. جو اللہ کے قرآن نے بات کر دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بات ثابت ہو گئی، حضرات وہ جھوٹی نہیں. ہماری سوچ، ہماری عقل جھوٹی ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، ہمارا علم کم ہو سکتا ہے، ہمارا مطالعہ کم ہو سکتا ہے، پر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، جو رب کے قرآن نے کہہ دی، وہ ہو کے رہے گا. ہاں ایک صورت ہے بچنے کی. انسان دنیا میں یہ کام کرتا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کا انجام اتنا بڑا ہے، اس کی سزا اتنی بڑی ہے، پتہ ہی نہیں. معافی مانگ لے، پتہ لگنے پر معافی مانگ لے، رب کے حضور توبہ کر لے، اور اس کے ساتھ کوشش کرے کہ جس بندے کی غیبتیں اور چغلیاں کرتا رہا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس کی نہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے، حقوق العباد کو ادا کرے. اگر نہیں ادا کرتا تو کل قیامت کو تو انصاف ہو ہی جائے گا نا. پھر اللہ کا ملاقمن کہتے ہیں میں اپنے حق بندے تجھے معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندے کا بندے کے اوپر جو حق ہے میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. تو اپنی آخرت کی پرواہ کیجئے. یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی. وہ لوگوں نے بھی زندگی گزاری جن کے یار دوست نہیں تھے، جن کے تھے ان لوگوں نے بھی گزار لی. کوشش یہ کریں دوست احباب اچھے ہوں، جو آپ کو سچ والی بات پہ لے کے چلیں، سچوں کا ساتھ دینے والے ہوں. غیبتوں اور چغلیوں سے بچائیں اپنے آپ کو. خواہ بخواہ اپنی آخرت کو برباد کرنے میں تلے ہوئے اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اس بندے کا جس کی دنیا میں یہ غیبتیں اور چغلیاں کرتا رہا، کل قیامت کو مردہ جسم بنا کے، بسیدہ جسم بنا کے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کلہ میتن کما اکلتہ حیا، جس طرح تو اس کو زندہ کھایا کرتا تھا آج یہ مرا ہوا اس کو کھا. جب یہ زندہ تھا دنیا میں تو اس کی غیبتیں کیا کرتا تھا، اب اس کا گوشت بسیدہ بنا کے، بدبودار بنا کے، مردار بنا کے رب نے تیرے سامنے پیش کر دیا ہے، اب اس کو کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَهُ وَيَسِيهُ، یہ اس کو کھائے گا، انتہائی بد شکل ہو جائے گا اور چیخو پکار کرے گا. اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے دنیا آخرت میں اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معاشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبه الا تغاب المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عز وجل عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوا ہی نہیں. اندازہ کیجئے آج ہماری محفلوں کا آغاز، ہمارے بیٹھنے کا مقصد، ہمارے اٹھنے کا مقصد، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری مسجدیں بھی اس چیز سے پاک نہیں ہیں، اللہ کے گھر بھی اس طرح کی سیاستوں سے پاک نہیں ہیں. غیبتوں پہ غیبتیں، چغلیوں پہ چغلیاں، جھوٹ پہ جھوٹ، الزام پہ الزام، اور ہمیں اپنے مرنے تک کا احساس تک نہیں رہا کہ ہم نے مر کے رب کے سامنے جانا کس منہ سے. اللہ احکم الحاکمین کے بھیجے ہوئے نبی جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے علم کے نیچے کل قیامت کو رب نے ہمیں جمع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، ابھی تک اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. اندازہ کیجئے کسی کی 10 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، 60 سال مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور پتہ چلے کہ یار ابھی تک تو میرے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. 70 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی گئی، خسارے میں زندگی گزارتا رہا، وہ نقصان میں اپنی زندگی گزارتا رہا ہے. گارنٹی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. چھوٹا عمل نہیں ہے میری اور آپ کی نظر میں، میری اور آپ کی نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن رب کی نظر میں یہ عمل چھوٹا نہیں ہے. غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانی، جس کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، جو غیبتوں اور چغلیوں کا شکار ہوتا رہے، ولم يدخل الایمان قلبه، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل میں ایمان ابھی داخل ہی نہیں ہوا. لا تغتابوا المسلمین، او لوگو مسلمانوں کی غیبتیں مت کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں مت کیا کرو. ولا تتبعوا عوراتهم، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے مت لگا کرو. ایک دوسرے کے عیب ٹٹولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے رہتے ہیں. بیٹھنے کا مقصد، اٹھنے کا مقصد، آنے جانے کا مقصد ہی ہمارا صرف یہ بن گیا. کیا فائدہ ایسی نمازوں کا
کیا فائدہ ایسے سلام دعا کا؟ کیا فائدہ ایسے رکوع اور سجود کا کہ تم رکوع اور سجود کرنے سے پہلے، قیام کرنے سے پہلے بھی غیبتیں، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی غیبتیں، مسجد میں آنے سے پہلے بھی غیبتیں، مسجد سے نکلتے وقت بھی غیبتیں، باہر جاتے وقت بھی غیبتیں، غیبتیں. کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. بلکہ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کے اندر رب العالمین نے اعلان کیا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. کیوں نہیں کرنی؟ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی جاسوسی پہ لگ جاتا ہے، وہ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے کہ کیسے مجھے اس کی کوئی بات ملے، میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں، میں اس کا جو مقام بنا ہے، جو لیول بنا ہے، اس کو گرا دوں. جو بندہ اسی ٹو میں لگ جاتا ہے، جاسوسی میں لگ جاتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا یتبع اللہ عز وجل عورتہ، ایک بندہ دوسرے بندے کی جاسوسی کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو جاسوسی کر رہا ہوتا ہے. ایک ہے بندہ ہو کے دوسرے بندے کی جاسوسی کر رہا ہے، کیا اس سے ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی؟ 100/100 چیزیں اس کو موصول ہو جائیں گی؟ جو وہ چاہتا ہے 100% اس کو مل جائے گا؟ ایک بندہ بندے کی جاسوسی کر رہا ہے، آسمان والا رب جاسوسی کرنے والے کی جاسوسی کر رہا ہے. رب کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. اگر کوئی دوسرے کی جاسوسی کرتا ہے، جاسوسی کرنے والے کے پیچھے رب اپنے جاسوس چھوڑ دیتا ہے، اپنی فرشتوں کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی جاسوسی کرو، اس کے عیبوں کو گنو، اس کے عیبوں کو ٹٹولو، اس کی ٹو میں لگ جاؤ. اور سنو وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، جس بندے کی جاسوسی، جس بندے کی چھان بین، جس بندے کی ٹو میں اللہ نے اپنے فرشتوں کی جماعت کو لگا دیا یا اللہ خود لگ گئے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اپنے گھر میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. باہر دنیا کے سامنے تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑے گی اڑے گی، گھر کے اندر بھی اس بندے کی کوئی عزت نہیں رہے گی. ہاں جی، اندازہ ہوا ہے کچھ غیبت کرنے کا دنیا کے اندر انجام کیا ہے؟ اور کل قیامت کو انجام تو ہوگا نا، جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے اسی کا مردہ گوشت اٹھا کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. غیبت میری اور آپ کی نظر میں غلطی ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں یار یہ دوستی نبھانے کا، یاری نبھانے کا، احساس کا نام ہے. اندازہ کیجئے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایک مرتبہ بڑا چھوٹا جملہ کہا تھا. سیدہ عائشہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو نبی علیہ السلام کے یار غار ہیں. اور سیدہ حفصہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لفظ جگر، جن کے متعلق نبوت والی زبان نے کہا تھا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن اللہ کی قسم علم کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا جو ثبوت دیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کا نام ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حقارت سے چھوٹے سے لفظ کے ساتھ ان کی عزت میں کمی کرنی چاہیے، جبکہ ارادہ نہیں تھا اور پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لفظ اتنا بڑا ہے. بات کیا کی کہ ان کا قد چھوٹا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حقارت امیز انداز میں یہ بات کہی، چھوٹے قد والی. کیوں جی، کیا ہے اس میں؟ چھوٹے سے لفظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ کلمات سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اللہ کی قسم اگر جس طرح کے کلمات تو نے حفصہ کے لیے کہے ہیں، اگر انہی کلمات کو اٹھا کے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. سمندر چھوٹا ہے، ساری کائنات کے ارد گرد سمندر ہی سمندر ہے. فرمایا اتنے کڑوے کلمات، اتنے حقیر کلمات، اتنے برے کلمات تو نے کہے کہ ان کلمات کا زہر، ان کلمات کی کڑواہٹ، ان کلمات کا اثر اگر سمندر کے پانیوں میں ملا دیا جائے، قیامت آ جائے، پانی کی کڑواہٹ ختم نہ ہو. اندازہ کیجئے مسلمان کی عزت نفس ہماری نظر میں کوئی چیز ہی نہیں. مسلمان بذات خود ایک اتنی ویلیو رکھتا ہے، ایمان والا مسلمان بذات خود اتنی حیثیت رکھتا ہے، رب کی نظر میں اس کی اتنی اوقات ہے، بے شک میری اور آپ کی نظر میں نہ ہو.
رب اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا اس انسان کو ادب دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. فرمایا بیت اللہ کو گرا دینا حرام عمل ہے، حرام عمل. لیکن ایک بندہ بیت اللہ کو گرا رہا ہے، وہ اتنا بڑا جرم نہیں کر رہا جتنا بڑا جرم یہ انسان کر رہا ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے. جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کردار سے، جس کے اخلاق سے دوسرا مسلمان اس کا سکون چین ختم ہو گیا ہے، یہ بیت اللہ کو گرانے والے مجرم سے بڑا مجرم ہے. ہم نے سمجھے کچھ نہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اسی طرح چغل خور، زبان کی آفات ہم سن رہے ہیں، زبان کے ایسے کلمے، زبان کے ایسے جملے کہ جن کلمات کا استعمال کر کے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہیں، نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. انسان ہلاکت کا سمندر اپنے لیے خرید رہا ہے، ہلاکت کے گڑھے اپنے لیے کھود رہا ہے. حضرات انہی ہلاکت کے گڑھوں میں سے، انہی زبان کی آفات میں سے ایک آفت چغل خوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پچھلے میں سماعت فرمائی، وہ جو 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا. چغل خور کسے کہتے ہیں؟ میری بات سن کے دوسرے تک پہنچا دی، اس کی سن کے میرے تک پہنچا دی، پھر دونوں کی سن کے تیسرے تک پہنچا دی، تیسرے، یعنی کہ وہ باتوں کو پھیلانے والا قاصد، اور وہ سمجھتا میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں تیرا یہ اچھا کام لعنت ہے اس پر، یہ تیری آخرت تباہ کر رہا ہے، تیری نیکیوں کا ستیہ ناش کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے قبر کے اندر بندوں کو عذاب دیا جائے گا. اور ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئی، باتیں میری بڑی بڑی لگ رہی ہوں گی، لیکن بات سنیں، یہ باتیں میری نہیں ہیں، باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آج بھی میں نے اور آپ نے اہمیت نہ دی تو پھر افسوس ہے ہمارے اوپر. پھر سوچنا چاہیے اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام. آج چغل خوری کیے بغیر، آج غیبت اور چغلی کیے بغیر میری اور آپ کی روٹی اور کھانے ہضم نہیں ہوتے. ہماری دعوتوں کا شروع ہونا اور اینڈ ہونا انہی باتوں پر ہوتا ہے. تو پھر سن لیں، اتنے مزے مزے سے اگر مردہ بھائی کے گوشت کھا رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک ڈش اور پیش لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنۃ نمام. چغل خور انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ زبان آپ نے دی ہے نا، اسی زبان سے یا تو کسی کا دل جیت سکتا ہے یا کسی کے دل کو چیر کے رکھ دے گا. اسی زبان کے صحیح استعمال سے کافر لوگ مسلمان ہو گئے، غیر مسلم اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی زبان کا غلط استعمال اپنوں کو بیگانے بنانے پر انہوں نے مجبور کر دیا، دشمن بن گئے. اسی زبان کا استعمال انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور اسی زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم کی تہ میں لے کے جاتا ہے. اللہ کا ملاقمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جگہ پر فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات. چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح زبان کی آفات میں سے میرے اور آپ کے اللہ نہ کرے سارے آمین کہہ دیں، انسان کے نیک اعمال کو تباہ برباد کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل گالی گلوچ کرنا بھی ہے. زبان کی آفات میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ انسان یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے. اللہ کی قسم مسجد کے اندر ہوں، ممبر رسول پہ ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس طرح کا مذہب، جس طرح کا دین، جس طرح کا اسلام اللہ احکم الحاکمین نے ہماری جولی کے اندر ڈالا ہے نا، اللہ کی قسم پوری کائنات چھان کے مار لیں، آپ کو اس طرح کا پیارا مذہب اور اسی طرح کے پیارے مذہب کی تعلیم اور تربیت کہیں سے نہیں ملے گی جس نے ہر کسی کے حقوق کو مد نظر رکھا. اسی دین اسلام نے، اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے میری اور آپ کی جو اصلاح کی ہے، جو تربیت کی ہے نا، اس تربیت میں سے ایک نقطہ تربیت کا یہ بھی ہے لا تسبوا الشیطان. شیطان کینوں کہتے ہیں؟ بولو، ابلیس کو، اس کی فوج کو، اس کے حواریوں کو، اس کے سپاہیوں کو، اس کی پوری جد کو، پوری آل اولاد کو. ابلیس سے کام شروع ہوا، قیامت تک آنے والے جتنے بھی جن مردود ہیں، جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، جنوں میں بھی اچھے جن ہیں، ان میں بھی برے جن ہیں. جس طرح انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اسی طرح جنات میں کئی مسلمان بھی ہیں اور کئی مردود قسم کے بھی ہیں. اللہ کا ملاقمین ہم سب کو محفوظ فرمائے.
دین اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے میری اور آپ کی جو تربیت کی ہے وہ اتنی پیاری ہے. فرمایا لا تسبوا الشیطان، شیطان گندا ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، لعنتی ہے، مردود ہے، جہنمی ہے، رب کا باغی ہے، رب کا دشمن ہے، میرا اور آپ کا، ہماری بیویوں کا، اولادوں کا، نسلوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کا جانی دشمن ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فرمایا لا تسبوا الشیطان، ایمان والو شیطان کو بھی گالی نہیں دینی. تمہارے ایمان کا، تمہارے اسلام کا، تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بے شک وہ اتنا گندا اور گھٹیا ہے، اس کو بھی گالی نہیں دینی. تو اندازہ کیجئے اگر اس ہمارے جانی دشمن کو نبوت والی زبان نے گالی دینے سے منع کیا ہے تو پھر اس بندے کے لیے کہ جس کے لیے نبوت والی زبان نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، جس بندے کو دوسرے بندے کا بھائی بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلمان ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس کو حقیر نہیں جانے گا، اپنے دل میں تقوی رکھے گا. التقوی ہا ہونا، تقوی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف، اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ شیطان دشمن ہے، گالی دینے سے منع کر دیا. اسلام نے جس کو بھائی بنایا، کیا اس کو گالی دینا جائز ہے؟ اور آج ہماری زبان پر بات کا جملہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، پہلے ہماری زبانوں پر گالیاں ہوتی ہیں. اندی ماں دی، اندی بہن دی، اندی فلانا، اندی ٹینگڑا، اور پوری ہم اس کی ہسٹری کو جب تک پن نہیں لیتے، جب تک ہمیں تسلی ہو نہیں جاتی، ہمیں سکون نہیں ہوتا. اور پھر بھی جاتے جاتے محفل ختم کرتے کرتے بھی جانا جانا پھر اسی کو ایسا ساڑ پونگا گا کہ اگلے 7 دنوں تک وہ گان سن کے کرنا جو تو نکلتا رہے گا. ہم دیکھیں نا جو ضعیف العمر بابے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین کہہ دو. کی پتا تھوڑی آمین انہوں کی زندگی سنوار دے. آمین کہو ذرا اچھی ساری. انہوں کو بابا جی قرآن پڑھا کرو. پتر کی دسی ہے تمہیں؟ زبان بڑی موٹی ہو گئی، نظر کام نہیں کرتی، نظر کام نہیں کرتی. اچھا جی قرآن کے الفاظ باریک ہیں یا اخبار کے اوپر جو تحریر ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے؟ بولے جلدی جلدی بولو، گلا بڑیاں کرنی والے میں جی. اخبار پہ جو لکھائی ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے یا قرآن کی لکھائی باریک ہوتی ہے؟ قرآن کی باریک کہتا ہے میری نظر کام نہیں کرتی. کہ اخبار پڑھ کے بیٹھا ہوں، نظر منہ سے سگڑ آ گیا ہے، کون بیٹھا جی؟ فلانا صاحب بیٹھے ہیں، اخبار پڑھے جی میں سویرے انہیں ساری اخبار ترجمہ نہیں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہنا بابا جی قرآن پڑھ لو، کچھ دعا سے کرو، ساری زندگی ہوئی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا تلفظ ہی ٹھیک کر لو، اپنی سورۃ فاتحہ ٹھیک کر لو، چلو قاری صاحب کے پاس آ کے بیٹھ کو اپنے نماز سنا لو، جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کر لو، اگر ٹھیک ہے تو مزید دعاؤں کا اضافہ کر. نہیں جی زبان بڑی موٹی ہوگی کہ جسم گال کٹے گا نا پورے تلفظ کے نال تے اگلے ہفتے تک بھاجی کرنا جو تو نکلتا رہے گا. اور ایسی باریکی سے گال نکالے گا کہ گھر والوں کا سر شرم نہ جھک جاتا کہ یار بابے نو ہو کی گیا، لیکن بابے نو حیا نہیں آتی، بابے کو شرم نہیں آتی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ساری بات کا مقصد ایک ہی ہے، یار اللہ احکم الحاکمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے جو آپ کو پیغام دیا ہے شیطان کو بھی گالی نہیں دینی. تو کیا مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ اور مسلمان کو گالی دینا اگر جائز نہیں پھر بھی انسان نکالتا ہے تو وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. سنیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے بندہ مان نہیں رہا. اور یاد رکھیں شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، انہیں نہیں سیکھا تھا قیامت تک مردود ہو گیا. آدم کو کہا تھا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے آ کے وہ بات بلا کے درخت کے قریب لے جا کے وہ اناج دانا غلہ جو بھی تھا کھلوا دیا ہیلے بہانے کر کے. نقصان کیا ہوا؟ اللہ نے کہا اہبطوا منها جميعا، اب یہاں سے سارے کے سارے زمین پہ اتر جاؤ. چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، جنت جیسی نعمت سے رب نے محروم کر دیا. ہوا کہ نہیں؟ مطلب اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ایک نبی کرے تو اتنے بڑے انعام سے رب محرومی عطا کر دے، جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دے. اور اگر میں اور آپ اللہ احکام الحاکمین کی بات کو نہ مانیں تو ہم کس بات کے مولی ہیں؟ کیا ہم رب کے عذابوں کی گرفت میں نہیں آ سکتے؟ رب کی ناراضگی ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا وہ انبیاء کے لیے ہی تھی؟ یونس علیہ السلام اسی بات سے ڈر رہے ہوں گے کل قیامت کو کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر اپنے پوچھ لیا قوم والوں کو چھوڑ کے تم چلے گئے تھے.
موسیٰ علیہ السلام اسی بات کو لے کے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ میں نے مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، اللہ نے پوچھ لیا کیا جواب دوں گا۔ آدم علیہ السلام اسی گناہ کو لے کے جس کو آپ نے معاف کر دیا ہے کہ اللہ نے کہا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا، اگر اللہ نے پوچھ لیا۔ حضرات یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نبی قیامت کے دن بھی ڈر رہے ہوں گے، میرے اور آپ کے ایمان میں کوئی ڈر نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے جسم لوہے کے بنے ہوئے ہیں، کیا ہمارا رب کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی اپنی زبان سے بکتے رہیں، اللہ تو نے ہمیں کوئی نہیں پوچھنا؟ حضرات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا نعمتوں سے محرومی بھی ہے، آنے والی نعمتوں کو روک دیا جانا بھی ہے، رزق سے برکت کا ختم ہو جانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزائیں مختلف انداز کی ہیں، معیشت کا تنگ ہو جانا، بے روزگاری عام ہو جانا، ہر دن آئی ہوئی چیزوں کا برڈن تمہارے اوپر مسلط کر دیا جانا، کسی طرح بھی رب تمہاری گرفت کر سکتا ہے۔ فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مسلمان کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ آج ہو رہے ہیں، دڑا دڑ ہو رہے ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، یہ حدیث سن کے نا میں اور آپ سارے اور جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اور سننے والی مائیں بہنیں بھی ذرا اپنا اپنا محاسبہ کر کے جائیے گا کہ آج ہماری زبانوں سے کیا دوسرا مسلمان یا دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن تانا نہیں دیتا، تانا دینے والا مومن نہیں ہوتا۔ کیوں جی آج ہم تانے دیتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے گھروں کی مثالیں لے کے سامنے آ جائیں، اپنے دوست احباب کی مثالیں لے کے سامنے آ جائیں، گھر میں بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، اور آپس میں ایک دوسرے کو تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، اور لعنت کرنے والا بھی مومن نہیں ہوتا۔ جو مومن ہے وہ لعنت نہیں کرتا، اور جو لعنت کرتا ہے اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ گارنٹی کس کی ہے؟ بولو گارنٹی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا ولا الفاحش، بے حیائی کے کام کرنے والا مومن نہیں ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی کو، عریانی کو، بے غیرتی کو عام کیا جائے، ہاں پہلی بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، فحاشی عریانی کو پھیلا کے ایمان والوں کو پٹری سے ہٹا نہیں سکتے، لیکن اگر وہ کامیاب کسی حد تک ہو بھی جائیں تو ان کی کامیابی ان کا فائدہ نہیں کرے گی، بلکہ ان کا نقصان کیا ہوگا؟ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب اللہ کا مناکمین نے اپنے ہاتھ تیار کر دیا۔ اور اگر فحاشی پھیلانے والوں کا انجام دردناک قسم کا عذاب ہے تو فحاشی دیکھنے والے، فحاشی پرموٹ کرنے والے، فحاشی کو پسند کرنے والے اور فحاشی کے اوپر اپنی ساری زندگی گزارنے والے، کیا ان کے لیے رب نے جنت الفردوس میں عالی شان بنگلوں کا اہتمام کیا؟ بولیں ایک بندہ فحاشی پھیلانے والا، مثال ایک بندے نے گانے کا اسٹیٹس لایا، اسٹیٹس لگا دیا، اس نے قوالی کا اسٹیٹس لگا دیا، کسی گندے شعر کا لگا دیا، اب دوسرا بندہ دیکھ کے اس کی اسکرین شاٹ لے کے وہ بھی اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے، گند کو گند بنا کے پھیلا دیا، گانے کو اسٹیٹس میں سنا، قوالی کو اسٹیٹس میں سنا، شعر و شاعری گندی اور غلیظ قسم کی اس کو سنا، اس کو آگے فارورڈ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فحاشی کو پسند کر رہے ہیں، اور صرف پسند ہی نہیں کر رہے بلکہ اس کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو آگے فارورڈ بھی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک چیز آپ کے ہاتھ سے سوشل میڈیا پہ چلی گئی، یا تو کوئی پڑھ کے اجر و ثواب کمائے گا، برابر کا اجر آپ کو عطا ہوگا، برابر کا اجر جس کو آپ نے بھیجا تھا وہ پیغام اس کو ہوگا، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ سوشل میڈیا پہ ایک مرتبہ چیز چڑھ گئی، آپ لوگ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کو، کہ وہ پھر چیز رکتی نہیں ہے، وہ کئی آنکھیں دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک بندے نے کوئی برا اسٹیٹس لگایا ہے، گانے والا لگایا ہے، کوئی فحاشی عریانی والا لگایا ہے، تو جب تک جیسے جیسے وہ آگے پھیلتا جائے گا، جس بندے سے یہ کام شروع ہوا اگر 100 بندے نے دیکھا تو 100 بندے کو گناہ اپنی جگہ پہ، اور 100 بندے کے گناہ کے برابر کا گناہ جس نے یہ کام شروع کیا تھا اس اکیلے بندے کے کھاتے میں بھی اللہ کا مناکمین ڈالیں گے۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ وہ لوگ جو فحاشی کو ایمان والے لوگوں کے اندر پھیلانا پسند کرتے ہیں، اللہ کا مناکمین کی نظر میں اتنے برے ہیں کہ ان کے لیے رب نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔
اور وہ تو اپنے مقصد میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو گئے. اب میرے اور آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کہاں تک اپنی اصلاح کرنی. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل بذی، اور نہ ہی وہ بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے. ایمان والا بندہ، مومن بندہ، اللہ کا الحاکمین ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے دین اسلام پہ، موت حالت ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. رہی زندگی تو انشاءاللہ یہیں سے ہی اگلے جمعے اپنی باتوں کا آغاز کر کے مزید ہم سیکھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے کہ یار کون سے ایسے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم رب کی رحمت سے، رب کی جنت سے دور ہو کے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. زبان کا استعمال ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا ہے، غیبتوں سے بچنا ہے، چغلیوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے اور جھوٹی محفلوں سے بچنا ہے. اسی طرح لان تان سے، تانے دینے سے بچنا ہے. حضرات یہ وہ سارے اعمال جو انسان کو رب سے دور کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. اگر ہماری زبان سے اچھے کلمات ہوں، اللہ کا ذکر ہو، رب کی تسبیحات کے کلمات ہوں، جھوٹ کی جگہ سچ ہو اور چغلیوں کی جگہ پہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے کلمے ہوں، ایک دوسرے کی اصلاح کے کلمات ہوں، تو اللہ کی قسم یہی خیر خواہی، یہی بھلائی، یہی نیکیاں انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. اللہ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.